اور خاص طور سے یوا ساتھیوں کہ اپنی منزلیں طے کرو, پڑھو اور ڈرنا بند کرو, اور حکومتوں سے یہ کہو کہ مت سمجھنا ڈرانے سے ڈر جائیں گے, اب کے ساری حدوں سے گزر جائیں گے. استقبال ہے ناظرین آپ سبھی کا آیات مشاعرہ میڈیا میں آپ کے ساتھ محمد ارشاد. آئیے دوستو عمران پرتاپ گری کی ایک بہترین نظم سنتے ہیں. نظم سنیں گے دوستو, اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے اگر ویڈیو کو لائک نہیں کیے تو لائک کیجئے, اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیے تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دے. آئیے سنتے ہیں عمران پرتاپ گری کی نظم. کہ مت سمجھنا ڈرانے سے ڈر جائیں گے. غازی پور کے خون کا جو ابال ہے نا, جو اس مٹی کا تیور ہے نا, جو سرحدوں کی حفاظت میں کھڑا ہوا غازی پور کا کوئی بھی لال اس بات کی پرواہ نہیں کرتا کہ سامنے ٹینک ہے یا پیٹرن ٹینک ہے یا کون ہے. وہ اپنی جان کی بازی لگا کر کے بھارت کی سرحدوں کی حفاظت کرتا ہے. میں اس مٹی میں کھڑا ہو کر کے آخر میں آپ کو پکارتا ہوں اور یہ مصرعے پڑھتا ہوں, آپ کی تالیوں کے شور کے ساتھ بدائی مانگتا ہوں کہ مت سمجھنا ڈرانے سے ڈر جائیں گے. اپنی باتیں کہنا سیکھیے, پڑھیے گا تو اپنی باتیں کہنا بھی سیکھیے گا. کون سی بات کہاں کیسے کہی جاتی ہے, یہ سلیقہ ہو تو ہر بات سنی جاتی ہے. میں جب آیا ممبر آف پارلیمنٹ بن کے تو میں اوتھ لینے گیا تو میں نے ہندی میں شپت لی. تو اس سمے تتکالین اپ راشٹرپتی تھے وینکیا نائیڈو جی. انہوں نے مجھے بلایا اپنے چیمبر میں اور بلا کے مجھ سے کہا کہ میں نے بہت دن بعد کسی یوا کو اتنی شدھ ہندی بولتے ہوئے دیکھا. تو میں نے کہا سر میں ہندی ساہتیہ کا ودیارتھی ہوں. تو وہ اور چونکے, بولے تم تو شاعر ہو. میں نے کہا یہ کتنا خوبصورت کمبینیشن ہے کہ میں الہ آباد وشو ودیالیہ میں گنگا اور جمنا کے تٹ پر بیٹھ کر کے میں نے شاعری اور کویتا لکھنی سیکھی ہے. جہاں سنگم ہوتا ہے جو ندیوں کا, وہاں پہ ساہتیہ کا سنگم ہوتا ہے. میں اس مٹی سے آیا ہوں, اس لیے اس سرکار کی ساری خرافاتیں سمجھتا ہوں اور اس کو اسی بھاشا میں جواب دینے کا ہنر بھی جانتا ہوں. ایک دن مہیلا سشکتیکرن پہ بات ہو رہی تھی تو میں کھڑا ہوا بولنے کے لیے. تو میں نے کہا یتر ناریست پوجنتے رمنتے تتر دیوتا. جب میں نے سنسکرت کا سوتر واکیہ سنایا تو بھاجپا کے ایک نیتا بعد میں مجھے صدن ختم ہونے کے بعد بولے عمران آپ سنسکرت کا شلوک سنا رہے ہو. میں نے کہا اس میں کون سا کمال ہے بھائی, میں ہندی ساہتیہ کا پڑھا ہوا ہوں. ابھی تو میں نے ایک شلوک سنایا ہے, آپ نے مہیلاؤں کے خلاف اتیاچار بند نہیں کیے تو اور بھی شلوک سناؤں گا آپ کو. تو آپ کو سکشت اس لیے بھی ہونا ہے کہ دنیا کو سمجھنے کے لیے پڑھو گے نہیں تو کیسے آگے بڑھو گے. اس لیے میری گزارش ہے بھائیوں اور خاص طور سے یوا ساتھیوں کہ اپنی منزلیں طے کرو, پڑھو اور ڈرنا بند کرو, اور حکومتوں سے یہ کہو کہ مت سمجھنا ڈرانے سے ڈر جائیں گے, مت سمجھنا ڈرانے سے ڈر جائیں گے, اب کے ساری حدوں سے گزر جائیں گے. تیار رہنا تالیاں آپ بجانے کے لیے جو اگلے دو مصرے ہیں اس پر. غازی پور کی عوام کے لیے کہے گئے مصرے ہیں وہ کہ مت سمجھنا ڈرانے سے ڈر جائیں گے, اب کے ساری حدوں سے گزر جائیں گے. موت کے نام کا خوف دیتا ہے کیوں, تیار رہیے گا, کہ موت کے نام کا خوف دیتا ہے کیوں, موت جس روز آئے گی مر جائیں گے. مت سمجھنا ڈرانے سے ڈر جائیں گے, اب کے ساری حدوں سے گزر جائیں گے. کہ ہم نے زمزم دیا آب گنگا دیا, ہم نے زمزم دیا آب گنگا دیا, تم نے بھارت کو دنگا ہی دنگا دیا. اور اگلے جو دو مصرے ہیں جنہوں نے اب تک ہاتھ نہیں کھولے ہوں گے انہیں بھی قسم دیتا ہوں اگر تالیاں روک پائیے گا تو روکیے گا. کہ ہم نے زمزم دیا آب گنگا دیا, تم نے بھارت
کو دنگا ہی دنگا دیا، تم نے ایک رنگ کے خواب دیکھے مگر تم نے ایک رنگ کے خواب دیکھے مگر ہم نے ہندوستان کو ترنگا دیا۔ بہت شکریہ۔ آئیے دوستو، نظم سننے کے بعد بہشتی زیور کتاب سے کچھ باتیں سنتے ہیں، جہاں سب سے پہلے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حال بیان ہوا ہے، وہاں بھی ان سب بیویوں اور بیٹیوں کے نام آ چکے ہیں۔ فائدہ: بیویوں، ایک اور بات سوچنے کی ہے، تم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویوں اور 4 بیٹیوں کا حال پڑھا ہے، اس سے تم کو یہ بھی معلوم ہوا ہوگا کہ بیویوں میں بجز عائشہ کے سب بیویوں کا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے دوسرا نکاح ہوا ہے۔ یہ 12 بیویاں وہ ہیں کہ دنیا میں کوئی عورت عزت اور رتبے میں ان کے برابر نہیں۔ اگر دوسرا نکاح کوئی عیب کی بات ہوتی تو یہ بیویاں توبہ توبہ کیا عیب کی بات کرتی۔ افسوس ہے کہ بعض کم سمجھ آدمی اس کو عیب سمجھتے ہیں۔ بھلا جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کی بات کو عیب اور بے عزتی سمجھا جاتا تو ایمان کہاں رہا ہے؟ یہ کیسے مسلمان ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو عیب اور کافروں کے طریقے کو عزت کی بات سمجھیں، کیونکہ یہ طریقہ بیوہ عورت کے بٹھلائے رکھنے کا خاص ہندوستان کے کافروں کا ہے۔ اور بھی سنو، تم سے پہلے وقتوں کی بیواؤں میں اور اب کی بیواؤں میں بڑا فرق ہے۔ ان کمبختی ماریوں میں جہالت تو تھی مگر اپنی آبرو کی بڑی حفاظت کرتی تھی، اپنے نفس کو مار دیتی تھی، ان سے کوئی بات اونچ نیچ کی نہیں ہونے پاتی تھی۔ اور اب تو بیواؤں کو سہاگنوں سے زیادہ بناؤ سنگار کا حوصلہ ہوتا ہے، اس لیے بہت جگہ ایسی نازک نازک باتیں ہونے لگیں جو کہنے کے لائق نہیں۔ اب تو بالکل بیوہ کے بٹھانے کا زمانہ نہیں رہا، کیونکہ نہ عورتوں میں پہلی سی شرم و حیا رہی اور نہ مردوں میں پہلی سی غیرت، اور نہ بیواؤں کے رنڈا پا کاٹنے اور ہر طرح سے ان کے کھانے کپڑے کی خبر لینے کا خیال رہا۔ اب تو بھول کر بھی بیوہ کو نہ بٹھلانا چاہتے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ اور توفیق دے۔ پہلی امتوں کی بیویوں کے بعد یہاں تک کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویوں اور 4 بیٹیوں، کل 15 بیویوں کا ذکر ہوا۔ آگے اور ایسی بیویوں کا ذکر آتا ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں تھی، ان میں بعضوں کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص تعلق بھی ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کا ذکر: ان بیوی نے ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا ہے، اور جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف شہر پر جہاد کیا ہے، اس زمانہ میں یہ بیوی اپنے شوہر اور اپنے بیٹے کو لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی تھیں۔ آپ نے بہت تعظیم کی اور اپنی چادر بچھا کر اس پر ان کو بٹھایا اور وہ سب مسلمان ہوئے۔ فائدہ: دیکھو، باوجود یہ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا بڑا علاقہ تھا، مگر یہ جان گئی کہ بدون دین و ایمان کے فقط اس علاقے سے بخشش نہ ہوگی، اس لیے آ کر دین قبول کیا۔ بیویوں، تم اس بھروسہ سے مت رہنا کہ ہم فلانے پیر کی اولاد ہیں یا ہمارا فلانا بیٹا یا پوتا عالم حافظ ہے، یہ لوگ ہم کو بخشوا لیں گے۔ یاد رکھو، اگر تمہارے پاس خود بھی دین ہے تو یہ لوگ بھی کچھ اللہ میاں سے تمہارے واسطے کہہ سن سکتے ہیں، نہیں تو ایسے علاقے کچھ بھی کام نہ آئیں گے۔ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر: ان بیوی نے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں کھلایا ہے اور پالا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی ان کے پاس ملنے جایا کرتے تھے۔ ایک بار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے، انہوں نے ایک پیالے میں کوئی پینے کی چیز دی۔ خدا جانے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اس وقت جی نہ چاہتا تھا یا آپ کا روزہ تھا، آپ نے عذر کر دیا۔ چونکہ پالنے رکھنے کا ان کو ناز تھا، ضد باندھ کر کھڑی ہو گئی اور بے جھجک کہہ رہی تھی کہ نہیں، پینا پڑے گا۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یوں بھی فرمایا کرتے تھے کہ میری حقیقی ماں کے بعد ام ایمن میری ماں ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کبھی کبھی ان کی زیارت کو جایا کرتے تھے۔ ان کو دیکھ کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کر کے رونے لگتے، وہ دونوں صاحب بھی رونے لگتے۔ فائدہ: دیکھو کیسی بزرگوں کی بات ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس جائیں، ایسے بڑے صحابہ ان کی خاطر مدارات کرے۔ یہ بزرگی اس وجہ سے تھی کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی اور دین میں کامل تھیں۔
बीवियों, अब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत यही है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की खिदमत करो, औरों को नेक बातें बतलाओ, औरतों को दीन सिखलाओ, अपनी औलाद को नेकी की तालीम दो और ख़ुद भी दीन में मजबूत रहो। इंशाअल्लाह ताला तुमको बुजुर्गी का हिस्सा मिल जाएगा। और ज़ियारत से यूँ ना समझो कि ये सब ज़ियारत करने वालों के सामने बेपर्दा हो जाती होंगी। किसी के पास इरादा करके जाना और पास बैठना, अगरचे दरमियान में पर्दा भी हो, और अच्छी अच्छी बातें कहना सुनना, बस यही ज़ियारत है। दोस्तों, वीडियो के आखिर में आपसे गुजारिश है, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।